السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے حکومت کا یہ عزم دہرایا ہے کہ پاکستان کو پولیو سے پاک ملک بنا کر بچوں کا مستقبل محفوظ کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے ایف بی آر میں تمام اصلاحات وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے معاشی ترقی اور موسمیاتی تبدیلی سے درپیش مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر توانائی اور ان کے ایرانی ہم منصب نے چین میں ایک ملاقات کے دوران سرحد پار توانائی منصوبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان رہا اور ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے KSE 100 انڈیکس نے 88,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران 9 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج شیخ پورہ سیف سٹی منصوبے کا افتتاح کیا۔ آج آزاد جموں و کشمیر کا 77واں یوم تاسیس منایا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ راولپنڈی ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستان نے آج انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں کھیل کے اختتام تک 3 وکٹوں کے نقصان پر 73 رنز بنائے تھے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جس کا مقصد بچوں کے مستقبل کا تحفظ کرنا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پولیو کے عالمی دن پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پولیو کارکنان کی کاوشوں اور قربانیوں اور عالمی شراکت داروں کے تعاون پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے اعادہ کیا کہ حکومت ملک کو اس مہلک وبا سے پاک کرنے کے غیر متزلزل عزم کے ساتھ اس چیلنج کا سامنا کرے گی۔ Today we are here to commemorate World Polio Day, and this reminds us of the stark fact that we are once again hit by polio virus. So we are gathered here today to create this awareness amongst ourselves that we have to unite our efforts again, team our efforts again to fight this menace till we have won this war against this global health challenge. We have done in the past and we shall do it again inshallah. وزیر اعظم نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر اس ملک گیر مہم کا آغاز بھی کیا اور عالمی ادارہ صحت، یونیسیف اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس جیسے بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون کو سراہا، جنہوں نے پولیو کے خاتمے میں پاکستان کی کوششوں میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے پولیو مہم کے دوران شہید پولیو کارکنان کے خاندانوں اور زخمی ہونے والے پولیو کارکنوں کو شیلڈز بھی دیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم ملک سے اس وائرس کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے چیلنج کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ امور صحت کے لیے وزیر اعظم کے رابطہ کار ڈاکٹر مختار برد نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کی کوششوں کی مسلسل سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو کے قطرے پلانے میں غفلت برتنے کی وجہ سے پولیو کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، جو باعث تشویش ہے، اور عزم ظاہر کیا کہ پولیو کی ٹیمیں گھر گھر جا کر ہر بچے کو قطرے پلائیں گی تاکہ کوئی بھی بچہ قطرے پینے سے رہ نہ جائے۔ پولیو کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی فوکل پرسن سینیٹر عائشہ رضا نے کہا کہ پولیو کے کیسز پہ اضافے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے نئے جذبے کے ساتھ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک حکمت عملی شروع کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایف بی آر میں تمام اصلاحات وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایف بی آر میں اصلاحات پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ایف بی آر میں ٹیکس دہندگان کے لیے دوستانہ ماحول یقینی بنایا جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ٹیکس محصولات کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ انہوں نے پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کی تشکیل نو کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے اور ان کا مؤثر استعمال یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے ملک میں اسمگلنگ کی نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی بھی ہدایت کی۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے، معاشی ترقی میں تیزی لانے اور موسمیاتی تبدیلی کے درپیش فوری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج سموآ کے شہر اپیا میں دولت مشترکہ وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ نائب وزیر اعظم نے مشترکہ چیلنجز کے ٹھوس حل کے لیے رکن ملکوں کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے دولت مشترکہ اور اس کے عزم کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا بھی اظہار کیا۔ وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے چین کے شہر چینگڈاؤ میں تیسری ایک خطہ ایک شاہراہ وزارتی کانفرنس کے موقع پر ایرانی وزیر توانائی عباس علی عبادی سے ملاقات کی۔ اویس لغاری نے تجارت اور روابط کے فروغ کے لیے سرحد پار توانائی منصوبوں کی اہمیت اجاگر کی اور انہیں مستقبل میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا، جس میں خاص طور پر گوادر میں بجلی کے منصوبوں کی ترقی پر غور کیا۔ خطے کے ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں روابط میں اضافے کی ضرورت کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے پاور پلانٹس کی کارکردگی اور دیکھ بھال کے لیے توانائی کے شعبے میں تعاون مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے پاکستان کے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ بجلی کی ترسیل کے نظام کو جدید بنایا جائے گا تاکہ بجلی کی چوری اور دوسرے نقصانات کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات پاور چائنا کے نائب صدر اور پارٹی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری اور چائنا انرجی کے جنرل مینیجر نی ین سے الگ الگ ملاقاتوں میں کہیں، جو چین کے شہر چینگڈاؤ میں تیسری ایک خطہ ایک شاہراہ وزارتی کانفرنس کی ضمنی مصروفیات کے سلسلے میں ہوئیں۔ وزیر توانائی نے ان ملاقاتوں میں نتیجہ خیز مذاکرات کیے جن کا مقصد پاکستان اور چین کی ان سرکردہ بجلی کمپنیوں کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کو مستحکم کرنا تھا۔ پاور چائنا کے نائب صدر نے ملاقات میں فریقین پاکستان میں تحقیق اور ترقی کا جدید مرکز قائم کرنے کے امکانات پر غور کیا تاکہ جدید ٹیکنالوجیز کو مربوط بنانے میں آسانی ہو اور ملک میں توانائی کے دائرہ کار میں بہترین طریقہ کار بروئے کار لایا جا سکے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ مجوزہ مرکز سے نہ صرف کارکردگی میں اضافہ ہوگا بلکہ توانائی کے مسئلوں کے پائیدار حل سامنے آئیں گے جن سے پاکستان اور اس کے شریک کار مستفید ہو سکیں گے۔ چائنا انرجی کے جنرل مینیجر سے ملاقات میں فریقین نے سی پیک کے دوسرے مرحلے میں توانائی کے شعبے میں تعاون کی آئندہ حکمت عملی پر اظہار خیال کیا، جس میں ملی جلی توانائی کا فروغ اور بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے نظام میں نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا شامل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے استنبول انٹرنیشنل ایکسپو کے دوران آذربائیجان کے وزیر داخلہ عصمت راشد علیوف سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی نے انسداد منشیات کی کوششوں میں اشتراک عمل میں اضافے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے سرحد پار منشیات اور انسانی اسمگلنگ جیسے جرائم اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر مواصلات و نشکاری عبدالعلیم خان نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ سندھ میں جاری 43 منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے۔ آج کراچی میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں کو مالی لحاظ سے مضبوط بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عبدالعلیم خان نے NHA پر زور دیا کہ وہ اپنے وسائل میں اضافہ کرے اور جاری مالی سال میں سندھ سے محصولات کے ہدف کو 25 ارب تک بڑھایا جائے۔ وزیر مواصلات نے کہا کہ حکومت ملک میں شاہراہوں کی تعمیر اور ترقی کے لیے ٹھوس اور مربوط پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے لبنان میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے اقوام متحدہ کے امن دستوں پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے محاصرے کے باعث پیدا ہونے والی انسانی صورتحال انسانی ضمیر پر دھبا ہے۔ ترجمان نے بیت الحائی پر اسرائیل کے وحشیانہ اور بلا امتیاز فضائی حملوں کی واضح طور پر مذمت کی، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 80 سے زائد فلسطینیوں کی اموات ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ گنجان آباد رہائشی علاقوں کو بغیر کسی انتباہ کے نشانہ بنانا اور انہیں خوراک، پانی اور ضروری اشیاء سے محروم کر کے شہریوں کو اجتماعی سزا دینا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر اس کا محاسبہ ہونا چاہیے اور اسرائیلی جارحیت سے فلسطینی عوام کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر میں بھارتی فوج کے قبضے کے 77 سال پورے ہونے کے موقع پر 27 اکتوبر کا دن پاکستان اور دنیا بھر میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام نے اپنے سرزمین پر بھارت کے قبضے اور خود ارادیت کے حق سے
اس کے مسلسل انکار کو کبھی قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے مسئلے کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ کیا۔ ضلع باجوڑ میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 9 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ مارے جانے والے خوارج میں 2 خودکش بمبار اور خوارج کا ایک سرگنا سید محمد عرف قریشی استاد شامل ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مارے گئے خوارج کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا، جو سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کے خلاف کئی دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے ضلع باجوڑ میں خوارج کے خلاف خفیہ اطلاعات پر کی گئی کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ عوام اور سیکیورٹی فورسز مل کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ صدر نے فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اس ناسور کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ ازبکستان کی تاشکند سے لاہور کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات ازبکستان کے سفیر علی شیر تختائف نے آج اسلام آباد میں سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین عرفان الحق صدیقی سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان توانائی اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا اور اس سلسلے میں مشترکہ کوششیں کرنے کا فیصلہ کیا۔ عرفان الحق صدیقی نے امید ظاہر کی کہ سفر میں آسانی سے تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج شیخو پورہ سیف سٹی منصوبے کا افتتاح کیا۔ وہ شیخو پورہ کے دورے کے دوران نئے تعمیر کیے گئے سیف سٹی کے کنٹرول روم بھی گئیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ اگلے سال مارچ تک مزید 18 شہروں میں شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صوبے کی ترقی میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے آج پشین میں ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت شمسی توانائی کو استعمال میں لانے کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں کسانوں کو درپیش مسائل حل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج آزاد جموں کشمیر کا 77واں یوم تاسیس بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی آزادی کی جد و جہد جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا۔ تفصیل آزاد کشمیر ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان سے۔ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے 77ویں یوم تاسیس پر ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ ریاست کے تمام ضلعی اور ڈویژنل صدر مقامات پر پرچم کشائی کی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ یوم تاسیس کی مرکزی تقریب پریڈ گراؤنڈ مظفر آباد میں ہوئی، جس میں صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم آزاد حکومت چودھری انوار الحق نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر پاکستان اور آزاد کشمیر کی قومی ترانے بجائے گئے، جبکہ آزاد کشمیر پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا، آج 77 سال ہو چکے ہیں کہ ہم نے آزاد جموں و کشمیر کو آزاد کرایا تھا، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ یقیناً ہم نے اس پار کو بھی آزاد کرانا ہے جو کہ دشمن کے قبضے میں ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا، آزاد کشمیر کا یہ خطہ کسی حادثے کے نتیجے میں آزاد نہیں ہوا، بلکہ یہ یہاں کے عوام، قبائلی مجاہدین اور افواج پاکستان کی بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میں جدوجہد آزادی کشمیر کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت و تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں افواج پاکستان کے کردار کو، جنہوں نے اس خطہ میں ہندوستانی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تقریب میں اعلیٰ فوجی و سول افسران، سیاسی شخصیات اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سرکردہ افراد نے شرکت کی۔
کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کے حل کے لیے سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج دنیا بھر میں منائے جانے والے اقوام متحدہ کے دن کے موقع پر ایک بیان میں حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کہا کہ عالمی ادارے کو کشمیر کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حل طلب تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری اتوار 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے تاکہ بھارت کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ وہ اپنے وطن پر اس کے 77 سال سے جاری غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ سری نگر اور آبادی کشمیر کے دیگر حصوں میں آزادی پسند گروپوں کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں حل طلب دیرینہ تنازع کشمیر کے سنگین نتائج کی جانب توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ تحریک حریت جموں کشمیر نے اپنے بیان میں بھارتی جیلوں میں قید تمام حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر بھارت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایمنسٹی نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال انسانی حقوق کے ہائی کمشنرز کے لیے خاص طور پر باعث تشویش ہے۔ رپورٹ میں بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرے۔ رپورٹ میں اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا گیا کہ بھارتی حکام نے انسانی حقوق کے ہائی کمشنرز کی رپورٹ کو زیر غور لانے کے بجائے اسے بے بنیاد وجوہات پر مسترد کر دیا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان انوار الحق چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان حق کے خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں اس ماہ کی 27 تاریخ کو یوم سیاہ کشمیر منانے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ متعلقہ حکام نے اجلاس کو یوم سیاہ کشمیر منانے کے سلسلے میں تیاریوں اور انتظامات سے آگاہ کیا۔ پاکستان آج عالمی برادری کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کا دن منا رہا ہے۔ اس دن کے موقع پر دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ اور پاکستان میں کام کرنے والے اس کے تمام اداروں، فنڈز اور پروگراموں کے سماجی اور معاشی ترقی میں کردار کو سراہتا ہے۔ یہ دن عالمی برادری کے اجتماعی عزم کی علامت ہے جس کا مقصد انصاف اور سماجی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنا ہے تاکہ آئندہ نسلوں کو جنگ کی تباہی سے بچایا جا سکے۔ برکس نے مزید کئی ممالک کو فورم کا حصہ بننے کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اعلان روس کے شہر کازان میں منعقدہ 3 روزہ برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر کیا گیا، جس میں دنیا کے بڑی معیشت والے ممالک کے لیڈرز نے شرکت کی۔ اس بلاک کو بانی ممالک برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کی مناسبت سے برکس کا نام دیا گیا ہے۔ رواں اجلاس میں ممالک کو تنظیم میں شامل ہونے کی مبینہ طور پر دعوت دی گئی ہے۔ بلاک کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا ہے جس میں ایک نئی کیٹیگری متعارف کراتے ہوئے اسے شراکت دار ممالک قرار دیا گیا اور نئے ممالک کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی اور تعمیراتی ادارے نے شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کی 3 ہفتے سے جاری بمباری کے بعد فوری جنگ بندی کے معاہدے کی دردمندانہ اپیل کی ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں ادارے کی کمشنر جنرل نے فوری معاہدے پر زور دیا تاکہ علاقہ چھوڑنے کے خواہش مند خاندانوں کو محفوظ انخلا اور محفوظ مقامات تک پہنچنے میں مدد مل سکے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانوم نے بھی جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ پر اسرائیل کے مسلسل حملوں میں 55 فلسطینی شہید اور 132 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب بڑھ کر 42,800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج راولپنڈی ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 73 رن بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ انگلینڈ کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے پاکستان کو مزید 194 رنز درکار ہیں۔ اس سے قبل انگلینڈ کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 267 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ کل عمان کے شہر الامرات میں مردوں کے T20 ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ ٹورنامنٹ 2024 کا پہلا سیمی فائنل پاکستان شاہینز اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان شاہینز متحدہ عرب امارات کو 14 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچے تھے۔ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل کل شام 6:30 بجے اسی مقام پر افغانستان اے اور بھارت اے کے درمیان کھیلا جائے گا۔
FC بلوچستان نارتھ اور میر چاکر خان رند یونیورسٹی نے بلوچستان کے ضلع سبی میں نوجوانوں کا کھیلوں کا ایک بڑا میلہ منعقد کیا۔ مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء، اساتذہ اور مقامی نوجوانوں نے میلے میں شرکت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پاکستان میں بیلجیم کے سفیر نے آج لاہور میں ملاقات کی۔ گورنر نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کھیلوں کی سفارتکاری بالخصوص ہاکی کو فروغ دینے کے لیے سفیر کی تجویز کی تعریف کی۔ بیلجیم کے سفیر نے کھیلوں کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کے بیلجیم کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان آئندہ ماہ کی 24 تاریخ سے اسلام آباد میں ساؤتھ ایشین کراس کنٹری ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ میگا ایونٹ کی میزبانی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ چیمپئن شپ میں جنوبی ایشیائی ممالک جن میں پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش، سری لنکا، بھارت، مالدیپ، نیپال اور بھوٹان شامل ہیں، ان کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ایونٹ میں مردوں کے اور انڈر 20 کے مقابلے ہوں گے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ لاہور ایوان صنعت و تجارت معاشی ترقی اور ایسے اقدامات میں تعاون کے لیے کام کرنے کے لیے پرعزم ہے جس سے ملک میں پرکشش کاروباری ماحول کو یقینی بناتے ہوئے سیکیورٹی اور نظم و نسق کو فروغ ملے گا۔ یہ بات آج لاہور میں لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر میاں ابوذر شاد نے اب محکمہ داخلہ پنجاب کی ایڈیشنل سیکرٹری عثمہ سلیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ نجی کمپنیاں پاکستان کی معیشت کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی خواہش مند ہیں، اس لیے اس ہدف کے حصول کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جانا چاہیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 1751 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 88,945 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 757 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 699 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کی سب سے زیادہ 113 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 454 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 238 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 167 میں کمی، جبکہ 49 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 65 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 15 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 360 روپے 74 پیسے، 361 روپے 39 پیسے، یورو 300 روپے 9 پیسے، 300 روپے 63 پیسے، سعودی ریال 73 روپے 98 پیسے، 74 روپے 11 پیسے اور UAE درہم 76 روپے 16 پیسے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 29 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,44,646 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب خبرنامے میں چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ پاکستان میں جمہوریہ کوریا کے سفارت خانے اور وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام 2024 ہفتہ کوریا اسلام آباد میں بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ یہ ایونٹ اس ماہ کی 29 تاریخ تک جاری رہے گا، جس کا مقصد پاکستان اور کوریا کے درمیان ثقافتی وفود کے تبادلوں کو فروغ دینا اور دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانا ہے۔ اس حوالے سے لیاقت جمنازیم اسلام آباد میں کوریا پاکستان ثقافتی گالا کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ ثقافتی گالا میں فیملیز کی بڑی تعداد، کوریائی باشندوں، کوریا سفارت خانے کے سفارتکاروں اور عملے کے علاوہ وفاقی دارالحکومت کے مختلف تعلیمی اداروں اور جامعات کے طلباء نے شرکت کی۔ کوریا پاکستان کی تائیکوانڈو ٹیموں نے اپنے کرتب دکھائے، جبکہ معروف پاکستانی میوزیکل گروپوں اور گلوکاروں نے شاندار پرفارمنس سے شرکاء کے دل جیت لیے۔ کراچی میں پاکستان آرٹس کونسل میں جاری عالمی ثقافتی میلے میں آج 3 گفٹس آف دا نارتھ ونڈ کے عنوان سے بچوں کے لیے ایک برطانوی تھیٹر پیش کیا گیا۔ اسکول کے بچوں کی بڑی تعداد نے تھیٹر دیکھا، ڈرامے سے خوب محظوظ ہوئے اور بھرپور داد دی۔ معروف شاعر کمل جلالوی کی 56ویں برسی آج منائی گئی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔
قمر جلالوی کا اصل نام محمد حسین عابدی تھا اور وہ سن 1884 میں قصبہ جلالی ضلع علی گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت کم عمری میں شاعری میں دسترس حاصل کی اور 22 سال کی عمر میں شاگردوں کے کلام کی اصلاح کرنے لگے۔ قیام پاکستان کے بعد استاد قمر جلالوی نے کراچی میں رہائش اختیار کی اور بہت جلد ہر مشاعرے کا جزء لازمی بن گئے۔ وہ اپنے مخصوص ترنم اور سلاست کلام کی وجہ سے ہر مشاعرہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ کب میرا نشے من اہل چمن گلشن میں گوارا کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں دہلی اور لکھنؤ دونوں مکاتب شاعری کی چاشنی، شوخی اور لطافت نظر آتی تھی۔ غزلیات کے علاوہ وہ مرثیے، سلام، منقبت اور رباعیات بھی کہتے تھے۔ ان کے کلام کے مجموعے اوج قمر، رشک قمر اور عقیدت جاویداں کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ازبکستان کے جنوب مشرق میں واقع سنگلاخ پہاڑوں میں قدیم شاہراہ ریشم پر زیر زمین صدیوں پرانے شہروں کی باقیات دریافت کی ہیں، جن کے بارے میں بعض ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ یہ قدیم تہذیبوں کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ان شہروں کو لیڈا ٹیکنالوجی اور دیگر ایسے آلات کے ذریعے تلاش کیا گیا جہاں 1000 برس سے زائد عرصہ پہلے وسطی ایشیا کے دور دراز پہاڑوں میں شہری زندگی کے آثار ملے ہیں۔ نیشنل جیوگرافک کے ماہر آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ شہر 6 اور 11ویں صدی عیسوی کے درمیان آباد تھے۔ اس دریافت سے شاہراہ ریشم کے ساتھ آباد قرون وسطیٰ کی تہذیبوں پر نئی روشنی پڑتی ہے اور قدیم تجارتی شاہراہیں یورپ اور مشرقی ایشیا کو ملاتی تھیں۔ قدیم شہر کے کھنڈرات 300 ایکڑ پر محیط ہیں اور وہ اپنے دور کی سب سے بڑی علاقائی بستی کے طور پر سامنے آیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا پہلا ملک بننے والا ہے جہاں ریلوے ٹریکس پر سولر پینل کو کارپیٹ کے طرح بچھایا جائے گا۔ سن ویسٹ نامی کمپنی 2025 کے موسم بہار میں ریلوے ٹریکس پر سولر پینلز نصب کرے گی۔ اس کمپنی نے سوئس فیڈرل ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کر ایک ریموویبل سولر سسٹم تیار کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح ایک ٹرین بھی تیار کی گئی ہے جو ان پینلز کو ٹریک پر بچھانے کا کام کرے گی۔ دنیا کا پہلا ملک جہاں سولر پینل ریلوے ٹریکس پر کارپیٹ کی طرح بچھائے جائیں گے، اس منصوبے پر کام آئندہ سال سے شروع ہوگا۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک میں موسم خشک چل رہا ہے، تاہم ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں کالام 2، چترال 1، گلگت بلتستان بگروٹ 2، استور اور ہنزا میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹی شہید بنظیر آباد 40، چور، کراچی، لسبیلا، ٹنڈو جام، سکرن، ٹٹا، حیدرآباد چور میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 21، لاہور 33، کراچی 39، پشاور 31، کوئٹہ 28، مظفر آباد 30، گلگت 25، سکردو 19، سری نگر 23، جموں 32، لیہ 13، پلوامہ 23، اننت ناگ 24، شوپیان میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم شام رات کو بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے حکومت کا یہ عزم دہرایا ہے کہ پاکستان کو پولیو سے پاک ملک بنا کر بچوں کا مستقبل محفوظ کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے FBR میں تمام اصلاحات وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے معاشی ترقی اور موسمیاتی تبدیلی سے درپیش مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان رہا اور ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے KSE 100 انڈیکس نے 88,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ اور راولپنڈی ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستان نے آج انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں کھیل کے اختتام تک 3 وکٹوں کے نقصان پر 73 رنز بنائے تھے۔
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे तलहा जब्बार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मिलाहत सौलत, मुदीर फॉरेन डेस्क मुशर्रफ रुबाब, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबाई खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आसिफा महफूज, अब्दुल कदीर और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।